السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 58 تلاوت کی گئی، یعنی 58 نمبر کی آیت کریمہ، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر میں مقام پر پہنچ گئے، عزیز مصر بن گئے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ مصر کے اندر آئے، اور جب مصر کے اندر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں، اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں، امام سدی سے اور دیگر مفسرین سے، جیسے کہ محمد بن اسحاق، امام المغازی اور اس طرح کے جو مفسرین ہیں، دیگر مفسرین سے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ مصر میں کیوں آئے، اس کا کیا سبب تھا، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، عزیز مصر کے منصب پر فائز ہو گئے، اور جیسا کہ شاہ مصر نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جس کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، اور 7 ایسی بالیاں ہیں کھیت کے اندر جو بالکل ہری بھری اور دانے سے بھری پڑی ہے، جبکہ 7 ایسی بالیاں ہیں جو بالکل سوکھی ہے۔ اس کی تعبیر میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ پہلے 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بڑی خوشحالی ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی، سرزمین بالکل سرسبز و ہریالی ہوگی، غلے اور اناج کا بالکل ڈھیر لگ جائے گا۔ اس کے بعد جو 7 سال آئے گا وہ بالکل سوکھا اور قحط سالی کا ہوگا، سوکھا پڑا ہوا ہوگا۔ تو جب سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے تو خواب کے تعبیر کے مطابق جو پہلا 7 سال گزرا وہ بڑا ہی خوشحالی والا، انتہائی خوشحالی والا، جس میں خوب غلے اگے، خوب بارش ہوئی، اناج اور غلے کا ڈھیر لگ گیا۔ اس کے بعد جو 7 سال میں جو قحط سالی کا جو سال ہوتا ہے، سوکھے کا جو سال ہوتا ہے، ان 7 سالوں میں جو سے پہلے سال کا آغاز ہوا تو ایسا بھینکر اور ایسا خطرناک سوکھا پڑا، ایسی قحط سالی ہوئی کہ پورے مصر ملک جو ہے اس کو اپنے چپیٹے میں لے لیا، اور صرف مصر نہیں بلکہ یہ جو خشک سالی قحط سالی جو ہے وہ کنعان کے علاقے تک پہنچ گیا۔ کنعان اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد جو ان کے بیٹے وغیرہ سب کے سب کنعان میں ہی، بلاد کنعان میں ہی رہتے تھے وہ لوگ، سوکھا وہاں بھی پڑ گیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست اور حسن تدبیر کو سامنے رکھتے ہوئے جو پہلا 7 سال تھا اس میں غلے کو خوب جمع کیا، خوب اس کو اسٹاک کرایا، جیسا کہ انہوں نے بتلایا تھا کہ پہلے 7 سال میں جو بھی غلہ اپجے اس میں سے اتنے ہی نکالا جائے جتنا کھا سکتے ہیں، باقی سب کو بالیوں میں رکھ کر کے اس کو گوڈاؤن کے اندر اسٹاک کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی کیا گیا، پورے کئی گوڈاؤن بھر گئے اور سب کو اسٹاک کر دیا یوسف علیہ السلام نے۔ اب جو سوکھے کا زمانہ پڑا تو اس میں یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر سے پورے ملک کے اندر یہ اعلان کرا دیا کہ بادشاہ کے خزانے کے اندر مکمل غلہ موجود ہے، آپ لوگ اپنا سامان لے کر کے آئیے، اپنی قیمت لے کر کے آئیے، اور ایک آدمی کے لیے 1 سال کا مکمل غلہ دیا جائے گا۔ طے کیا ہوا؟ 1 سال میں ایک آدمی کے لیے 1 اونٹ کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے، 1 لوڈ اونٹ کے اوپر ایک آدمی کو اتنے ہی دیا جائے گا اور اس کی قیمت لیا جائے گا۔ جو سامان خریدنے کے لیے آتے تھے تو ان لوگوں نے بہترین قیمت بھی دیا، اچھا خاصا جو ہے خزانے کے اندر پیسہ بھی جمع ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ بیش قیمت اور نفیس تحفے تحائف بھی لے کر کے آئے، وہ بھی لے کر کے آ گئے، اور خوب قیمت اور تحفے تحائف بھی جمع ہو گئے۔ اس دوران میں یوسف علیہ السلام نے یہ قانون بنا دیا۔ قانون کیا بنایا کہ چاہے بادشاہ ہو، اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو قانون ہونا چاہیے سب کے لیے برابر،
ابھی ان کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون، یہ اسلام اور مسلمانوں کا کبھی بھی ترا نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یہ ساری چیزیں اصل میں سیکھنے کی ہے۔ جس سماج و معاشرے میں اس طرح کی مینٹلٹی ہوگی، جس سماج و معاشرے میں اس طرح کا حساب ہوگا، جس سماجی معاشرے میں ایسے اصول ہوں گے نا، وہیں پر خوشحالی آئے گی، وہیں پر ترقی آئے گی، وہیں پر بڑھوتری آئے گی، وہیں پر برکت ہوگا، وگرنہ برکت ہونے والا نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ قانون بنا دیا، اور قانون کن کے لیے بنایا؟ جو عہدے پر ہیں ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے قانون نہیں بنایا۔ عہدے پر بادشاہ ہے، بادشاہ کے لیے قانون بنایا۔ خود یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے قانون بنایا، جتنے بھی فوج کے سپاہی لوگ ہیں ان کے لیے قانون بنایا۔ کیا قانون بنایا؟ کہ پورے دن بھر میں خاص طور سے جو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے، دوپہر کا وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ صرف ایک لقمہ کھائیں گے، صرف ایک لقمہ، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے۔ مفسرین نے بالکل کلیئر لکھا ہے، بادشاہ کے لیے، شاہ مصر کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے، اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے لیے، اور جو بھی فوج کے سپاہی ان کے لیے، وہ دن بھر میں جب لنچ کا ٹائم ہوگا تو صرف ایک لقمہ کھائیں گے۔ یعنی وہ لوگ سیر شکم ہو کر کے کھاتے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو 7 سال ہے، جو عوام ہے، جو رعایا ہے، ان کی خوشحالی کا، ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے مکمل غلہ جو ہے مہیا کرایا جائے۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مفسرین محدثین نے لکھا ہے کہ ان کا وجود مسعود مصر کے لیے بڑا ہی بابرکت ثابت ہوا۔ محترم سامعین کرام، اب جب لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ عزیز مصر قیمت لے کر کے لوگوں کو کھانے کا سامان دے رہے ہیں، قیمت لے کر کے لوگوں کو کھانے کا سامان دے رہے ہیں، تو لوگ جوق در جوق ملک کے مختلف علاقوں سے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگے۔ انہی لوگوں میں سے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، 10 بھائی، جو ان کے سوتیلے بھائی 10 بھائی، یہ سارے کے سارے اپنے باپ کے حکم سے غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن ان کا جو اصلی بھائی ہے بنیامین نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ باپ نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اب یوسف علیہ السلام گنوے گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، کہاں چلے گئے کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس بیٹے کو اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ دل میں تسلی ہو۔ یہ 10 بھائی جو ہیں یہ آئے مصر کے اندر، اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں اس وقت پہنچے جب یوسف علیہ السلام اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ مملکت کے اندر اپنی سیاست اور ریاست میں جلوہ افروز تھے۔ سارے کے سارے داخل ہونے، 10 بھائی داخل ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے دور سے دیکھا، دیکھتے ہی ان کو پہچان لیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فدخلوا علیہ، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان سبوں کو پہچان لیا، کیونکہ سب بڑے تھے، بڑی عمر کے تھے، چہرے میں زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے، اس کے پیچھے کئی وجہ۔ پہلی وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جو جنگل میں چھوڑا تھا، کنویں کے اندر، بوڑی کے اندر جو چھوڑا تھا، کنویں کے اندر جو چھوڑا تھا، تو بڑی چھوٹی عمر میں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد بڑے ہوئے یوسف علیہ السلام، چہرہ مورا تبدیل ہو گیا، ایک وجہ یہ۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو قافلہ والے کے ہاتھوں سے بیچ دیا ہے، جو تجارتی قافلہ آیا تھا ان کے ہاتھوں سے بیچا ہے۔ اب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو کدھر لے گئے کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لہذا نہیں پہچان پائے۔ اور تیسری جو بڑی وجہ وہ یہ کہ قافلہ والے تو لے گئے، لیکن یوسف اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا، اتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر یوسف پہنچ جائے گا، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان لوگوں کے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھا۔ آئے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ امام سدی اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انجان بن کر کے، تجاہل عارفانہ سے، یعنی پہچان تو رہے ہیں لیکن ایسا بات کیا کہ جان نہیں رہے ہیں، انجان بن کر کے بات کیا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے بھائی؟ تو ہم لوگ کنعان کے علاقے سے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں بھائی؟ تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو کہیں آپ لوگ جاسوسی کرنے تو نہیں آئے؟ کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم لوگ تو جاسوسی کرنے نہیں آئے۔ دیکھیے ہم لوگ بلاد کنعان کے رہنے والے ہیں، وہاں بھی سوکھا پڑا ہوا ہے، ہم لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ عزیز مصر جو ہے وہ قیمت لے کر کے 1 سال کا غلہ ایک آدمی کو دے رہے ہیں۔ تو ہمارے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہم لوگ ان کے بیٹے ہیں، اور ہم لوگ اپنے باپ کے حکم سے یہاں پر غلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھ دیا کہ اچھا آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ یہاں پر تو 10 دکھ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم لوگ 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، رہا کرتے تھے۔
لیکن ہم لوگوں کا سب سے چھوٹا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا. اب اس کا ایک اور بھائی بنیامین، چونکہ وہ ہم لوگوں کا سوتیلا بھائی تھا، باپ کی طرف سے بھائی تھا، تو اس کا ایک اور بھائی ہے. اب چونکہ چھوٹے بھائی سے والد کو بہت پیار تھا، اب وہ تو ہلاک ہو گیا، تو باپ نے تسلی کے طور پر بنیامین کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہم 10 لوگوں کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ہم لوگ آ کر کے آپ سے غلہ خرید کر کے لے کے جائیں. یہ ساری باتیں ہوئی. یوسف علیہ السلام نے دربار کے اندر جو بھی ملازمین تھے ان کو حکم دے دیا گیا کہ ان کے ٹھہرانے کا انتظام کرو اور ان کی عزت و اکرام اور تعظیم کا مکمل خیال رکھتے ہوئے ان کو رکھو اور ان کے سامان کو تیار کرو. آگے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم بیان کرنے والے ہیں. یہاں پر بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں اور واقعات کے اندر جو نقطے ہیں ان پر ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس کو ایک واقعہ سمجھ کر کے یا پہلے بھی سن کر کے ہیں تو آج بھی سن رہے ہیں یہ سمجھ کر کے نہیں سننا چاہیے، بلکہ ان واقعات کے اندر جو باریکیاں ہیں ان باریکیوں پر غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اور اپنے سماج میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.